عشق کے ناکام لوگوں کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں یہ جوگی بنے پھرتے ہیں، تن بدن کا ہوش نہیں، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے۔ یوگ تو اصل طبیعت میں ہوتا ہے۔ جوگی ایسا ہے جیسے چوک میں بیٹھا ہو مگر اکیلا، سامان کے ڈھیر لگے ہوں لیکن جانے کی باری آئے تو کندھے پہ بس ایک تھیلا ہوتا ہے۔ کسی کی ڈانٹ پھٹکار سے اس کو مطلب نہ ہو، لیکن پیار بھی کسی کا اس پہ اثر نہ کرتا ہو، اپنی ذات سے بھی محبت نہ ہو۔ وہ سب دوستوں سے بے نیاز ہو چکا ہوتا ہے، سب رشتوں سے، محبتوں سے، دوستوں سے، ضرورتوں سے، دکھاؤں سے، ہر چیز سے ان پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ ہوتا ہے جوگی۔ جوگی کسی شہر بستی میں نہیں ٹھہرتا، جو رک جائے وہ جوگی کہاں۔ وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کو نگر میں ٹھکانا کیا۔ ان شاہ جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ جوگی کون ہے؟ یہ اصل رہتے کہاں ہیں؟ کیا جوگی ایک ذات یا پیشہ، یا وہ لوگ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی منزل کی طرف چل دیے؟ جوگیوں کا مرشد کون ہے؟ کن پھٹا جوگی سے کیا مراد ہے؟ سب سے اہم بات، کیا جوگی مسلمان ہیں بھی یا نہیں؟ جوگی قدیم زبان کے لفظ یوگی سے نکلتا ہے، جو کہ اصل میں ہے یوگ۔ سندھی لغت کے مطابق عبادت کے لیے بیٹھنا ہے۔ اسی لفظ کی معنی فیروز اللغات کے مطابق مراقبہ کرنا، مذہبی ورزش کرنا، یوگا کرنا وغیرہ۔ اسی یوگ کرنے والے ہی کو یوگی کہا جاتا ہے، جسے ہم عام طور پہ جوگی کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں یہ ہندو فقیروں اور پجاریوں کا ایک ٹولہ یا فرقہ تھا، جو کہ گیڑو یعنی سرخی مائل کپڑے پہنتے ہیں، جو کہ سندھیوں کے قدیم دیوتا شیو کے پجاری ہیں، اور ان کا مرشد گورکھ ناتھ ہے، جس کا بھی ایک الگ عجیب قصہ ہے۔ کرنل جیمز ٹاڈ نے اپنی کتاب تاریخ راجستھان میں جوگیوں کو ناگ قوم کے نام سے لکھا ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 یا 7 صدیاں پہلے موجود تھے، جن کا ذکر ہیروڈوٹس نے بھی کیا ہے، جس قوم کو تکشک میں شمار کیا گیا ہے، جن کے بعد تاک اور تغلق کہلائے گئے۔ پرانی کہانیوں کے علاوہ مہابھارت میں ناگ یعنی سانپ اور جوگی قوم کی ایک جنگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک حملے میں ناگ نے جوگی قوم کے 20,000 لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ ایسا ذکر رامائن میں بھی موجود ہے۔ حقیقت میں ناگ یا جوگی قبیلہ موہنجو داڑو کے دور کا ایک قبیلہ ہے، جس کا ذکر رگ وید میں ناگر اور ناگر قوم کے نام سے موجود ہے۔ اس کے سوائے سندھ میں آج بھی ایک ذات ناگراج نام سے آباد ہے۔ جوگی یا یوگی اصل میں ایک مذہبی فرقہ ہے، جو کہ قدیم زمانے میں ناگ دیوتا کی پوجا کرتے تھے، جس کا بنیاد خود اسی قبیلے نے رکھا تھا، اس لیے ان کو ناگ قوم کے نام سے بولا اور پہچانا گیا۔ دوستو، آج بھی انڈیا میں ایسے قبیلے موجود ہیں جو ناگ دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ جوگی ایک ذات بھی ہے، لیکن اس ذات کا مذہبی تعلق ہندو اور مسلم دونوں مذہبوں سے ہے۔ مسلمان جوگی سانپ پکڑتے وقت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے واسطے دیتے اور منتر پڑھتے ہیں، اور یہ گورکھ ناتھ کو بھی اپنا گرو مانتے ہیں۔ جوگیوں کا بنیادی کام سانپ پکڑنا، سنیاسی کا کام کرنا، جادو منتر پڑھنا اور ڈھارا ڈالنا۔ ان کو کن پھٹا جوگی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سانپ کے کاٹنے کا علاج بھی مختلف منتر پڑھ کر کرتے ہیں۔ مرزا کلیج بیگ لکھتے ہیں کہ جوگی یا یوگی گوگھی چوہان کے مرید ہیں، یعنی ان کا مرشد گوگھی چوہان ہے۔ یہ مزید کہتے ہیں کہ جب کوئی جوگی مرتا ہے تو اس کو قبر میں گھٹنوں کے بل بٹھا کر اوپر اور نیچے چینی یعنی شوگر رکھتے ہیں۔
کتاب پنجاب کی ذاتوں میں درج ہے کہ جوگی کے تحت دیے گئے اعداد و شمار میں لوگوں کے دو انتہائی مختلف طبقات شامل ہیں۔ پہلا جوگی خاص، جو کہ ہندوؤں کا باقاعدہ مذہبی سلسلہ ہے، جس میں آگر جوگی اور کن پھٹا جوگی دونوں شامل ہیں، جو کہ گورکھناتھ کے پیروکار اور شیوا کے پجاری ہیں۔ یہ افراد مکمل طور پر بیراگیوں، گونسیوں اور دیگر مذہبی سلسلوں کے جتنے ہی قابل احترام ہیں۔ دوسرا طبقہ پست ذات فقیروں اور قسمت کا حال بتانے والے ہندوؤں اور مسلمانوں کا مجموعہ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد ان میں زیادہ ہے۔ ان افراد کا مجموعہ جوگی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ مزید کہتے ہیں کہ جوگی یا یوگی کا مطلب ہے یوگا، مکتبہ فکر کا طالب، جو یہ سکھاتے ہیں کہ سانس کا کنٹرول کرنا، ذہنی خیالات اور ایسی ہی دیگر مشقوں کے ذریعے الوحیت اور باطن میں جھانکنے جیسی قوتیں حاصل کرنا۔ لیکن کچھ ڈھونگی لوگ جو قسمت کا حال بتانے کا ڈھونگ کرتے ہیں، ایسے لوگ ایک ڈھول لے کر خود کو جوگی ظاہر کرتے ہیں، پر یہ اصل میں ڈھونگی ہوتے ہیں جو اصل جوگی نہیں ہوتے۔ یہ لوگ مسلمان ہیں اور غالباً مشرقی اضلاع کے ہندوؤں کا ایک حصہ بھی ان میں شامل ہے۔ وہ نہایت عیاش گروہ ہے جو سارے علاقے میں ڈھول اور بانسری بجا کر بھیک مانگتے ہیں۔ یہ جوگی طب سے تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں، تعویذ دھاگے لکھتے، قسمتوں کا حال بتاتے، دم جھاڑ کرتے اور غیب دانی کر کے پیسے کماتے ہیں۔ یہ دیوتاؤں کے مندروں یا سیدوں کی مزاروں پر رہ کر مشکروں کے ذریعے ہونے والے نذرانوں پہ گزر بسر کرتے ہیں۔ یہ کتاب مزید انکشاف کرتی ہے کہ سینٹرل پنجاب میں عربی لفظ رمال یعنی الوحی کی نسبت سے راول یا جوگی راول کہلاتے ہیں۔ یہ راول جوگی سب کے سب مسلمان ہیں۔ سیالکوٹ میں جوگی کھیتوں میں ایک تلوار یا ٹیلے میں ایک چاقو گاڑ کر بکریوں کی قربانی دے کر اور مناسب نذرانے وصول کر کے پکی ہوئی فصلوں کو طوفانوں سے بچانے کا ڈھونگ بھی کرتے ہیں۔ مسٹر بیٹسن لکھتے ہیں کہ ہندوستانی دیو مالائی یعنی فکشن میں جوگی ایک پسندیدہ کردار ہے۔ وہاں وہ ایک سادہ مزاج، زندہ دل، مزاحیہ کردار نظر آتے ہیں جو مکمل آزادی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور مذہب کے پردے میں انتہائی باغیانہ ہو کر ناقابل سوال عمل کرتے ہیں۔ یہ رائٹر مزید بیان کرتے ہیں کہ پنجاب کے راول بدنام دھوکہ باز ہیں۔ ان کی پسندیدہ ترین اعلی کار میں سے ایک کسی دور دراز کے رشتہ دار کا روپ دھرنا ہے۔ پنجاب کے اندر وہ شاذ و نادر یعنی کبھی کبھار ہی کوئی کھلا جرم کرتے ہیں، پر سینٹرل پروونسز اور ممبئی و کلکتہ تک سیر و سیاحت کرتے اور وہاں لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ یہ ان کاموں کے لیے لمبے عرصے تک گھروں سے باہر رہتے ہیں۔ اس دوران ان کے خاندان کو لوکل بانیے، سیٹھ یا دکاندار ادھار پر پالتے ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں تو سود سمیت ان سے وہ رقم واپس لے لیتے ہیں۔ راولپنڈی کا نام راولوں کی نسبت سے ہی ہے، لیکن یہاں کے راولوں نے خود کو جوگی اور مغل بتایا ہے۔ اس کے سوائے مغلوں میں سے بہت نے اپنا قبیلہ راول بیان کیا تھا۔ بالائی پہاڑیوں جہاں پر شیوا کی پوجا غالب ہے، وہاں کے ناتھ میدانی جوگیوں کے ساتھ بہت ہی قریبی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پہاڑی جوگی مزاحیہ کردار کم کرتے ہیں، وہ خود سبزیاں کاشت کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ اب وہ ایک حقیقی ذات کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور باہر سے اپنے ٹولے میں لوگ نہیں لیتے۔ تقریباً ہر ایک نعت گھرانے میں ایک یا زائد افراد شیوا کے احترام میں اپنے کان چھدواتے ہیں اور انہیں کن پھٹا نعت یا کن پھٹا جوگی کہا جاتا ہے۔ ان کی سماجی حیثیت بھی کافی حد تک میدانوں کے جوگی راول جیسی ہے۔ ان کی زیادہ تعداد پاکستان اور ہندوستان کی اضلاع
जालंधर, होशियारपुर, कांगड़ा, अमृतसर, गुरदासपुर, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, कपूरथला, थरपारकर, मिट्ठी, उमरकोट, मीरपुर खास, राजस्थान, जयपुर, गुजरात, कच्छ और सूरत वगैरह में आबाद है। दोस्तों, ये थी जोगियों की तारीख जो कि हमने आपको तारीखी हवालों से बताया, जो कि जोगियों को जाहिर करती है कि ये मोहनजोदाड़ो के लोगों में से हैं, जो कि बहुत बड़ी ज़ात थी, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ जोगी ही रह गए हैं, जो कि आपको हर जगह नज़र आ जाते हैं, जो सांप और बीन वगैरह लेकर घूमते फिरते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करामत अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।